بندہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی پوری فرمانبرداری سکھاتا ہے، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو باطل دینوں کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا۔ یہ غلبہ دین اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کو ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کا نام لینے والے خود اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار نہ بن جائیں، اور اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا، دعوت و جہاد کو مضبوط کرنا اور دعوت و جہاد کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ضروری اور واجب ہے۔ جب تک اسلام کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کے دین میں پوری طرح داخل نہیں ہوں گے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر یہ اسلام داخل ہو جائے؟ لہذا اس بات کو سمجھنا، جاننا، عمل کرنا اور پھیلانا ضروری ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اس اسلام کے ارکان کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے صحابہ توجہ سے سماعت کیا کرتے تھے۔ اللہ جلال والی کرام نے ہم سب کو، پورے مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کے دھوکے سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اسلام میں پورے داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ارکان کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ان کو اپنے عمل میں لانا ہے، اور ان 5 چیزوں کے ذریعے اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں۔ داخل ہونے کا معنی تو پورا وجود ہی اسلام کے مطابق کرنا ہے۔ اب آپ توجہ ذرا فرمائیے، میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ جلال والے کرام ارشاد فرماتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافۃ، مومنوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک مسلمان اپنے سر سے پاؤں تک اس کا چہرہ مہرت، لباس، مد و باش، تہذیب و ثقافت، کھانا پینا، زواجی معاملات، زندگی کے سارے ضروریات زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری اسی شخص کو ملی ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرمانبردار کر دیا اور نیکی کرنے والا ہو، فرمایا وہ بندہ سب سے زیادہ ہی اللہ کو پسند ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اللہ اس کو اپنے پاس سے اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مرنے کے بعد گزاری ہوئی زندگی پر نہ تو افسوس ہوگا اور نہ آئندہ اللہ کی طرف سے اسے کسی قسم کا خوف ہوگا، اور نہ گزاری ہوئی زندگی کا خوف ہوگا۔ تو اسلام نام ہے اس چیز کا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے۔ آئیے ذرا حدیث جبریل پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص نمودار ہوا ہے، وہ سفر سے آیا ہوا لگتا ہے لیکن اچانک نمودار ہو گیا، اس پر جسم کے کوئی اثار نمایاں نہیں ہے، اپنے ظالم و تلمذ کو طے کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر بیٹھ کے ادب کے ساتھ سوال کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے آپ بتا دیجئے، سکھلا دیجئے اسلام کیا ہے؟ فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے اسلام کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
رسالت اور نبوت کا ایمان لانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں، پوری فرما برداری کرے۔ اچھا راوی کا بیان ہے، اس شخص کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کچھ دن کے بعد بیان کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا، عمر جانتے ہو شخص کون تھا جس نے سوال کیا؟ کہنے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہوا جبریل یعلمکم دینکم، وہ جبریل تھے تو جو تمہارا دین سکھاتے آئے، اور انہوں نے یہ سوال کیا۔ مومنوں کے لیے ان باتوں کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، آج تو اسکولوں کے اندر مختلف قسم کے، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا سلیبس جو ہے وہ اس طرح تو ہو گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان مومن اس کو دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ڈاگ اور کتے سے تو شروع ہوتی ہماری کتابیں، کتوں بلوں پہ ختم ہوتی ہیں، اور انگریزوں کی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسلام کی تعلیم بچوں میں عام کیسے ہوتی ہے؟ یہ آداب ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہمارا بچہ 5 سال کا ہو، یقین کیجئے ہم سکھا کے دیکھ لیں، بچہ فوراً بولے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے اور اس کے 5 ارکان ہیں، لیکن ہم نے کبھی سکھایا نہیں۔ بچہ بولنے لگتا ہے تو اس کو ہم پتہ نہیں کیا سکھاتے ہیں، اپنے ابو کو گالی دے، ماما کو گالی دے، یہ وہ ادھر کی باتیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بنیادی چیزیں بچوں کو سکھائی ہوں، یقین کرے بچہ 7 سال کا ہو جائے، نمازی بننے لگ جائے، اور 10 سال کا نمازی بن جائے، اور 12-13 سال کا روزے رکھنے لگ جائے، لیکن ہم سکھائیں گے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ الحمدللہ ایسے ہیں جو سکھاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ سائل پھر پوچھتا ہے، اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر۔ اللہ پر ایمان یہ ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، جاننے والا ہے، شاہد ہے، غیب ہے، فاتر ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، مقتدر ہے، حاکم ہے، اول آخر ظاہر باطن، مشکل کشا، حاجت روا، پیشوا، کرنی بھرنی والا، غوث اعظم، لجپال، بگڑی بنانے والا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی مجھ سے پہلے تھا نہ بعد میں، اور نہ کوئی نبیوں میں، نہ ولیوں میں، نہ مومنوں میں، محدثین میں، نہ قیامت تک کی دیواروں تک تو ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کی توحید میں، اس کے کاراگری میں، اس کے تمام کاموں میں، اس کے تصرفات میں، اس کے اسماء و صفات میں، افعال و کردار میں اس کا ساجی اور شریک ہو، دائم ہو۔ کیا مومنوں کا ایمان ہے؟ شرک بڑی تیزی سے پھیلے جا رہا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں، جب اللہ کے بارے میں ایمان ہوگا تو وہ ہر شخص روزہ رکھے گا۔ ایمان کی بڑی کمی، پتہ نہیں ایمان کیا ہے، اکثریت کو نہیں پتہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کی قوت وہ قوت ہے جو ایک مسلمان کو کافر کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتی ہے، ایک مبلغ کو لوگوں کے سامنے دعوت دینا سکھاتی ہے، ایک آدمی کو برادری کے رسم و رواج میں، لوگوں کے اندر، تابوت کے اندر، شرک و بدعات کے اندر بندے کو بات کرنا سکھاتی ہے۔ یہ قوت یہ ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اس کے پیچھے کون سی قوت ہے؟ ایمان کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر، ایمان کیسے آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرمائی گی، میرے نبی وَأَنْتُمْ تَدْرُونَ الْكِتَابَ وَالْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آپ کو ہم سکھائیں گے، ہم بتلائیں گے ایمان کیا ہے، اور یہ نور ہے، ایمان روشنی ہے، اس کے ذریعے سے ایک مسلمان اندھیروں سے نکل کر، شرک سے نکل کر، بدعات سے نکل کر، اور لوگوں کی تقلید سے نکل کر اللہ کی اطاعت میں اور رسول اللہ کی سنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ ہم سکھلائیں گے، میرے نبی جعلناہ نورا نہدی بہ من
اللہ کی قسم ایمان نام صراط مستقیم پر چلنے کا ہے، اور پھر اطاعت کا عمل ہوتی بھی اس وقت ہے جب ایمان ہو۔ آج ایمان کی کمی ہے، اسی لیے اکثریت جو ہے حدیث رسول سنتی ہے، سنت کی باتیں سن کر اکثریت ہماری لوگوں کی پھر بھی گردانی اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی اماموں سے یہ سنتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے، ہمارے پیر صاحب نے، فلاں صاحب نے تو یوں بیان کیا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو اس جمود سے یہ قوت ان کو نصیب ہوگی تو وہ نکلیں گے۔ تو ایمان اللہ کے اوپر، کون ہے اللہ؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک، بلند و بالا آسمان جو زمین سے 500 سال کی مسافت تک، اتنا بڑا آسمان دنیا کا، پھر دوسرے آسمان تک کا خلا، پھر وہ دوسرا آسمان، پھر تیسرے کا خلا، پھر تیسرا آسمان، یہ ہزاروں سال کی زندگی، پھر اللہ کا عرش، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کا وجود۔ میرے بھائیوں یہ ایمان کبھی سیکھا؟ کتنے فرقے اللہ کے بارے میں جنہوں نے لوگوں کے اندر باطل نظریات پیدا کیے، معتزلہ، مرجئہ، قدریہ اور اس طرح کے حلولی وحدت الوجود والے اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ دی کہ اللہ نعوذ باللہ یہ سارا کچھ اللہ کا ایک وجود ہے۔ ہاں جی، ان ہندوؤں کو عقیدہ ہے، مسلمان جو ہے وہ ان کا عقیدہ اس کے برعکس ہے۔ ہندو کہتے ہیں بندہ مرتا ہے تو دوبارہ کسی جانور کی شکل میں آ جاتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان، اللہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، کیسے ہے، دیکھتا سنتا ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کے کان آنکھیں ہیں، اللہ کے قدم ہیں، اللہ کی انگلیاں ہیں، یہ سب کچھ ماننا ضروری ہے۔ جو شخص بھی اس میں سے کسی ایک کا انکار کرے، نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، عمل۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ یہ ایمان ہے اصل میں اللہ کے اوپر کامل ایمان کہ اللہ پوری قوتوں والا، تو یہ قوت اس کو نصیب ہوتی جس کو اللہ سے محبت ہو جائے۔ اور ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا، اللہ سے خوف کا، اللہ سے اس تعلق کا جو بندے کو اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے مومن کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے اور میرے وجود کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ ایمان ہے۔ تین چیزوں کا نام ایمان ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے کیے جانے والا عمل۔ میرے بھائیوں یہ ایمان ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ عمل کرتا ہے تو اپنے عمل میں ریاکاری نہ کرے، اور قرآن سورہ کاف میں فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تم میں سے جو بھی رب کو ملنا چاہتا ہے اور اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے عمل صالح کرے۔ اللہ کے بعد فرشتوں کے اوپر ایمان، فرشتے اللہ کے بہت بڑے فرشتے، ایک ایک فرشتہ جس کے قدم ساتویں زمین کے نیچے اور ان کے سینگ اللہ کے عرش کے نیچے، معجم طبرانی کی روایت کے مطابق ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا، قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے وجود کو، حجم کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اوپر ایمان، جمعہ ہو رہا ہے فرشتے آتے ہیں، نماز فجر ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، مساجد میں دعوت ہوتی ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، فرشتے اترتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، ساری رات حفاظت کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے آپ نکلتے ہیں، آپ کی حفاظت کی جاتی ہے، بیمار کے پاس جاتے ہیں، 70,000 فرشتے تعینات و مقرر کر دیے جاتے ہیں جو شام تک آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایمان فرشتے، اور پھر فرمایا پہلی کتابوں پر تورات و انجیل زبور یہ بیکار کتابیں نہیں ہیں۔ مسلمان سچا وہ ہے جو سب سے پہلے پہلی کتابوں پر ایمان رکھے، پھر قرآن پر بھی ایمان رکھے، اور وہ مومن نہیں ہے جو کہے میں انجیل کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، زبور کو نہیں مانتا۔ ارے دشمن نہ مانے، یہودی نہ مانے، عیسائی نہ مانے، ہمیں ان سے کیا لگا؟ وہ تو اس لیے ہی کافر کہلاتا ہے، اس نے قرآن کے آنے پر قرآن کی تصدیق نہیں کی، جبکہ انجیل بتاتی ہے، قرآن بتاتی ہے، زبور بتاتی ہے، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفے بتاتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ انہوں نے نہیں مانا، اس لیے مومن نہیں ہے۔
ہم مومن اس لیے ہیں، ہم نے پہلی کتابوں کو بھی مانا اور اس قرآن کو بھی مانا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تیرے نبی مومن وہ ہیں جو تیرے اوپر نازل کردہ احکام کے اوپر بھی ایمان رکھے اور پہلی کتابوں کو بھی مانے۔ اسی طرح قرآن کے اوپر ایمان یہ ہے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی حرف بھی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اپنی مرضی سے نہ کسی کو اجازت ہے اور نہ کر سکتا ہے، اگر کرے تو اللہ کا منظور نہیں ہے۔ اور پھر تقدیر کے اوپر ایمان، قیامت کے اوپر ایمان، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ کافروں کی طرح یہ نہیں کہنا ایک جگہ بیٹھا اگلا کتنے ڈٹھا۔ اس غلط فہمیوں نے کئی مسلمانوں کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ عیسائی اکثر یہ بات کہتے ہیں یہ جگہ بیٹھا اگلا کتنے ڈٹھا، یہ کیا کہتے ہو؟ ضروری نہیں، اور نہ ہی اللہ نے کوئی ایسا نبی بھیجا ہے جو یہ بتلائے کہ وہ میں کیا تھا اور میں مر کے واپس آیا، میں آپ کو خبریں بتاتا ہوں، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک ایسا آزمائش ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمارے والدین چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہوگا، بس اللہ کے اوپر یقین ہے۔ اگر مسلمان مومن فوت ہوئے ہیں تو اللہ ان کو بخش دے، اگر معاملہ دوسرے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ عالم برزخ کا اس کے اوپر ایمان بڑھا تو برزخ کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور نہ دنیا کا برزخ کے ساتھ تعلق ہے، یہ ایک پردہ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک پردہ رہے گا کہ جب اللہ چاہے گی تو قبر سے اٹھائیں گے، تو پر بھی ہمارا ایمان ہوئے۔ تو یہ ایک مسلمان اور مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ پہلی بات حدیث میں اسلام، پھر کی بات حدیث جبریل میں وہ شخص نے یہ سوال کیا، ایمان کے جواب میں یہ بتلایا، پھر وہ کہتا ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ سنیے میرے بھائیو، لکھ لو اس بات کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نیکی کے 100% نمبر مجھے ملے، اس حدیث کو یاد کر دیجیے، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس کنڈیشن کے ساتھ کیجیے، کأنک تراہ، کہ تو عبادت کر رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، عمرہ حج کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، گویا کہ تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا، اللہ کو دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تیرے اندر یہ قوت نہیں، طاقت نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر وہ اللہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ اگر نماز میں، روزے میں یہ دل سے تصور ہی نکل جائے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو ہماری نماز اس طرح کی ہے، دل بھی نہیں لگتا ہے، جلدی ہوتی ہے، پھر ہاتھ ادھر ادھر خضوع کوئی نہیں، کہ احسان نہیں ہے نماز کے اندر۔ نماز کے اندر احسان کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت میں احسان، کہ اللہ کی عبادت اس کیفیت سے کی جائے تو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ خیر جبریل علیہ السلام کے بتانے سے پتہ چلا، آپ نے سنا جبریل دین سکھانا آئے ہیں، انہوں نے صداقتہ اس لیے کہا تھا کہ وہ ڈائریکٹ نہیں لوگوں کو بتا سکتے، دنیا کو ڈائریکٹ بتائیں کہ یہ دین ہے، اس وقت تک دین نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا پیغام بذریعہ جبریل رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر نہیں آتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان نبوت سے اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، اس وقت تک وہ دین نہیں بنتا۔ یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی زبان سے نکلے پھر دین ان کا صداقت آپ نے ساتھ کہا ہے کہ گویا کہ اللہ نے بھی یہی مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، تو لہذا یہی دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں بنیادی ہیں، ان کو سیکھنے کے مسلمان بنتا ہے۔ ہاں جی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں صحیح بخاری میں، جس سے ہمیں بہت قوت ملے گی۔ رمضان شریف کی تیاری کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہم روزے رکھ سکیں، ہمیں یقین اور ایمان کی قوت کیسے ملے گی، اور ان باتوں سے ملے گی جو ہم سنیں گے۔ میں اللہ کی توفیق سے حدیث عرض کرتا ہوں صحیح بخاری کتاب الایمان میں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آپ کے پاس آتا ہے،
سوال کرتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته يدخلني الجنہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جب میں کروں وہ عمل مجھے اللہ کی جنت میں داخل کر دے، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے عذاب سے آگ سے مجھے دور کر دے اور بچا دے۔ فرمایا یہ ہے تو کلمہ شہادت پڑھ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، مجھے سچا نبی مان، اور نماز 5 وقت تجھے ادا کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے علیہ غیرہ، فرضی نماز کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں۔ فرمایا مشیتا، اگر تو چاہے تو پڑھ لے۔ پھر فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے علیہ غیرہ، فرض کے علاوہ بھی صدقہ بھی مجھ پر کوئی واجب ہے۔ فرمایا نہیں، لیکن ان شیطا اگر تو صدقہ کر دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو حرج نہیں۔ پھر فرمایا تجھے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کہتے ہیں علیہ غیرہ، صرف رمضان کے ہی یا اس کے سوا بھی؟ فرمایا اگر تو چاہے تو رکھ لے۔ پھر فرمایا بیت اللہ کا حج زندگی میں 1 مرتبہ، کہتے ہیں علیہ غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی؟ فرمایا اگر تو چاہے تو عمرہ کر لے۔ یہ بات سن کے وہ کیا کہتا ہے؟ دین کیا ہے میرے بھائیوں؟ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، اور کتاب بھی صحیح بخاری کی امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل بخاری، اللہ پڑھنے کی توفیق دے، ذرا اس کو پڑھا کرے آپ، یہ کتاب ایمان پیدا کرتی ہے۔ یہ تمام محدثین کے امام ہیں، امیر المؤمنین کے امیر ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیسی حدیث لائے ہیں۔ صحابی بیان کرتا ہے تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ الذی بعثک بالحق، جس رب نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، لا ازید منہ ولا انقص، نہ تو زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا۔ کیا معنی؟ میں توحید میں اللہ کی عبادت میں غلو نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، اور میں آپ کی بات مانوں گا، اطاعت کروں گا، سنت پہ چلوں گا، میں 5 نمازیں پڑھوں گا، میں زیادہ نہیں کروں گا۔ کا معنی ہے 5 سے زیادہ فرضی نہیں بناؤں گا، اور نفل جتنی مرضی ہے آپ نے اختیار دے دیا، اور زکوٰۃ بھی دوں گا، زیادہ نہیں کروں گا، کم نہیں کروں گا، اتنا کروں گا۔ اطاعت کا وعدہ کیا، فرما برداری کا عزم کیا، نیت کر لی، اور یہ بات کہہ کے چلا گیا۔ فرمایا اگر کسی شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے، میں یسرہ ان ینظر رجلا الی اہل الجنہ، اپنی آنکھوں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ جنت جانے کے لیے 5 کام کرنے پڑیں گے۔ اس نے کہا تھا مجھے اللہ کی جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، تو اس میں 3 روزے نہیں کہا، 10 نہیں کہا، کیلے جمعے کا نہیں کہا، دل کرے تو رکھ لیا، دل نہ کرے تو نہ رکھا نہیں کہا۔ اس نے جو عزم کیا پورے مہینے کے 30 یا 29 روزے رکھنے کا کیا، زکوٰۃ دینے کا کیا ہے، انکار کرنے کا نہیں کہا۔ تبھی تو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی، پھر آپ نے فرمایا صدقہ فلاح ان صدقہ، اس سے فلاح پا گیا اگر سچ کہتا ہے، اگر اس نے ایسے ہی کیا تو یہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا اور اللہ کی جنت پا گیا۔ میرے مسلمان عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آج یہ تعلیم ہم سے محبوب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج میڈیا کا دور، سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ سیکھتے ہیں، یہ باتیں سیکھنے کی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نماز کا چھوڑنا کیسا عمل ہے، مسلمان کا روزہ چھوڑنا کیسا عمل ہے، مسلمان کا زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا کیسا عمل ہے، حج نہ کرنا کیسا ہے، اور اگر مسلمان شرک کرے تو کیا ہے، یہ بات سیکھنے کی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نماز کا چھوڑنا کفر ہے، روزہ کا چھوڑنا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اسلام کا حلقہ ہے، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ فرمایا ایک نماز، دوسرا زکوٰۃ، تیسرا روزہ، اور بھائی تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں نہیں رہتا ہے۔ لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم یہ
گھومنا بھی برداشت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، روزے بھی نہیں رکھتے، لیکن کوئی بندہ ہمیں یہ کہے خبردار میں مسلمان میں کافر ہوں، بھائی تو نہیں کافر، تیرا رب تو تمہیں مسلمان نہیں مان رہا نا، ہماری تو کوئی بات نہیں ہے، بات تو رب کی ہے کہ جس نے تمہیں جنت دینی ہے، حساب دینا ہے، بات تو اس کی ہے۔ اللہ رب العزت کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے نبی کی اطاعت پوری کرتے رہو گے، ہدایت پہ رہو گے، اگر مخالفت کرو گے، کہنا نہیں مانو گے، تو پھر کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ کے احکام، رسول اللہ کے احکام آ جانے کے بعد، حق سننے کے بعد، بیان سننے کے بعد، خطبات جمعہ سننے کے بعد، نماز روزہ کے بارے میں، فرضیت کے بارے میں جان لینے کے بعد پھر رسول اللہ کی مخالفت کرے، جدھر جائے گا نہیں روزے رکھے گا ہم اس سے دے دیں گے، نہیں نمازیں پڑھے گا ہم ڈھیل دے دیں گے، نولی ما تولا، جدھر جائے گا ادھر کو چلا دیں گے، لیکن منسلی کی جہنم، انجام اس کا جہنم ہوگا۔ میں نہیں اپنے بات بیان کر رہا، مجھے اجازت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے رائے پیش کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے، یہ پوری زندگی یہ کام کرنا ہے۔ آئیے صحابہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، کوئی ایک صحابی کا نام جانتے ہیں آپ جس نے زندگی میں سے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہو، سوائے اس شخص کے جس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تباہ ہو گیا، کائنات برباد ہو گیا، ادھر کیا ہوا؟ کہا روزے کی حالت میں نبی کی زندگی دیکھیں، روزے کی حالت میں یہ کام کرنے کے بعد کتنا پریشان ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو اپنے عمل کے جانے کا نقصان کتنا، غم کتنا ہوتا تھا۔ نہ ان کے بچے روزے چھوڑتے تھے، نہ ان کی عورتیں روزہ چھوڑتی تھی، صحابہ سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، مدینہ کے باہر سفر میں موجود کھانا کھانے لگے، بیٹھے ہیں، لڑکے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، پوچھا لڑکے آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، کہا انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا لڑکے شدت کی گرمی تم نے روزہ رکھا ہے؟ کہا میں نے اس دن کے لیے روزہ رکھا ہے جو قیامت کا دن ہے اور اس سے بھی زیادہ سخت گرمی والا ہے۔ آج گرمی کو مانتے ہیں کہ گرمی بڑی ہے، ہر مسلمان کہتا ہے روزہ اس لیے رکھا، گرمی بڑی ہے، تو کیا قیامت کی گرمی کا انکار کرتے ہیں؟ اتنی شدت کی گرمی ہوگی، فرمایا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اگر اس کو مانتے ہو تو پھر اس گرمی، یہ گرمی تو وہ گرمی کا فرق۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتنا شدت فرمایا استدل حریرو فبردو بالصلاۃ، جب آپ دیکھو کہ گرمی زیادہ ہے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا کرو، کیونکہ ان شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت جہنم کا سانس ہے، یہ جہنم کا سانس ہے، جب وہ باہر کو لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، یہ گرمی تو ہمیں جہنم کی آگ دلاتی ہے، یاد دلاتی ہے۔ جی ہم کیسے بھول گئے؟ آج دنیا کی گرمی سے، پیاس سے بچنے کے لیے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کو 50,000 سال کے دن میں ایک گھونٹ بھی پانی کا میسر نہیں ہوگا، جس نے دنیا میں رمضان کو اس نے تر کیا اور لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا رہا۔ اور میرے بھائیوں، یہ باتیں پہنچانے کی ہیں، یہ دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کی ہیں۔ روزہ فرض ہے، اور جس کی عمر 13 سال تقریباً ہو گئی ہے، بالغ ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر فرض ہے، آخر ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو اس مہینے کو پالے، روزہ رکھے، سوائے مسافر کے سفر میں ہے تو گنتی بعد میں پوری کرے گا، سوائے عورتوں کے اور ایام کے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، بعد میں رکھیں گی، سوائے بیمار کے جو بیمار ہے لیکن گنتی بعد میں، سوائے اس بوڑھے کے جو رکھ نہیں سکتا یا اس بیمار کے بالکل نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا تو وہ کیا کرے گا؟ وَفِدْيَةٌ مِّن طَعَامٍ مِّسْكِينٍ، وہ بھی بدلے میں مسکین کے کھانے کو ادا کرے گا۔ یہ سیکھے لوگوں سے، علماء سے۔ ہمارے استاد محترم جناب رمضان سلفی صاحب، ایسی شخصیت آپ کو باعمل شخصیت ملی ہے۔ دین سیکھیں، مسائل سیکھیں، پوچھیں،
میرے بھائیوں روزے بھی نہ رکھیں اور فدیہ بھی نہ دیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور پھر دین کے کام کرنے کے اور بھی بڑے ہیں. رمضان میں کھانا کھلانا، روزہ افطار کرانا، سحری کرانا ان لوگوں کو جو غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، بالکل کھانے کو ان کے گھر میں میسر نہیں، صبح کا کھانا، رات کا کھانا، سحری کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، افطار کے لیے ان کی خدمت کرنا یہ کرنے کے کام ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اسلام میں داخل فرمائے اور پانچوں ارکان صحیح طور پر ایمان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین وما علیہ الا البلاغ.